جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب۔ اور ہمیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننی ہے، جب ہم مسجد کے پاس سے گزرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے رسول کو پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق اتنی بلند اور اعلیٰ کی کہ آپ کی ہر چیز بلند، آپ کا جسم اطہر کہ جیسا جسم اطہر کسی کا تھا ہی نہیں، نہ ہوگا، آپ کا چہرے مبارک اتنا نورانی، سبحان اللہ، کہ آپ کے جیسا چہرے والا کوئی چہرے والا ہوا ہی نہیں۔ آپ کی آنکھ مبارک، آپ کے لب مبارک، آپ کے دندان شریف، آپ کے منہ مبارک، آپ کی زلفیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سب سے اولیٰ اور اعلیٰ بنایا۔ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر کر کے برکت حاصل کریں گے کہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھ شریف کیسی تھی، آپ کے ہونٹ شریف کیسے تھے، آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ چلتے کیسا تھے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہ ساری باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا، گورا اور سفید تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کا بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 503 پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہت نرم تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر میں نے کوئی خوشبو سونگھی ہی نہیں۔ آپ کا پسینہ مبارک، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو تھا وہ موتیوں اور مشک سے افضل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے موتی کے مانند چمکتے تھے اور ان میں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قیل اللہ کے بعد آپ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کرتی اور اپنی عطر میں ملا لیا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت فرمائی تھی
اور وہ وصیت کیا تھی کہ میری وفات کے بعد میرے جسم اور کفن کو اسی عطر سے خوشبو دیا جائے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ملا ہوا ہو۔ یہ بخاری جلد 2 صفحہ 929 پر موجود ہے۔ آپ کا قد شریف، آپ کی ہائٹ، نہ بہت زیادہ آپ لمبے تھے نہ بہت زیادہ قد میں آپ چھوٹے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے بلکہ درمیانی قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہت حسین تھا، اور جب آپ چلتے تھے تو آپ جھکاؤ کے ساتھ چلتے تھے۔ آج آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، کوئی کسی ہیرو کو کاپی کر رہا ہے، کوئی کسی ہیرو کو کاپی کر رہا ہے، لوگ اکڑ کر چلتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کس کو ماننے والے ہیں، ہمارے نبی کون ہے، وہ کیسا چلتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ جھکاؤ کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے آپ نہ بہت زیادہ بلند تھے نہ آپ کا قد بہت زیادہ چھوٹا تھا، لیکن جب آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بلندی سے کوئی اتر رہا ہو۔ میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ اجماع ہے، سب کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ سب سے زیادہ بلند قد کے محسوس ہوتے، ایسا لگتا کہ آپ سے زیادہ ہائٹیڈ، آپ سے زیادہ بلند قد والا کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آپ کی پیشانی کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت ہند بن ابی حالہ یہ کون تھے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا تو اس نکاح سے آپ یہ ساتھ آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا حلیہ ایسا تھا کہ آپ کی پیشانی کشادہ اور چوڑی تھی، آپ کی پیشانی قدرتی طور پر نورانی چمکا کرتی تھی۔ اس حسین نورانی منظر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ نور ہی نور برس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال، ہیر، گیسوئے مبارک، منہ مبارک ہم کہتے ہیں، تو آپ کے جو منہ مبارک تھے وہ مقدس منہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ زیادہ گھنگرالو تھے نہ ایک دم سیدھے تھے، درمیانی تھے۔ ایک تو بہت زیادہ گھنگرالو آتے ہیں اور ایک دم سٹریٹ آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ زیادہ بہت گھنگرالو تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ درمیانی تھے، اور ایسے تھے کہ میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کے موقع پر آپ کے گیسوئے مبارک کو اپنے سر سے اتارا، اور حجۃ الوداع کے وقت ان منہ مبارک کو تقسیم کیا گیا، تمام صحابہ
علیہم الرضوان میں، اور صحابہ علیہم الرضوان ان گیسوئے مبارک کی بڑی تعظیم کرتے اور تبرک کے طور پر یہ اپنے پاس رکھتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہ مبارک ایک شیشی میں محفوظ کر لیے تھے۔ کیا کیا تھا آپ نے؟ آپ کے منہ مبارک کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا تھا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کی صحابہ اکرام بڑی تعظیم کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حلق فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں نے چند اپنے پاس رکھ لیے، چند منہ مبارک میں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ غیب دار رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابی تم ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا، اور جب میں دشمنوں کے خلاف جاؤں گا تو اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا کہ میں اس سے مدد حاصل کروں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم ہمیشہ غالب رہو گے، تمہیں ہمیشہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، اس وقت سے میں نے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ کر لیا۔ جب میں دشمنوں کے مقابلے میں جاتا تو میں منہ مبارک کو اپنے ساتھ رکھتا، اور اس کی برکت یہ ہوتی کہ دشمنوں کے سامنے میں کبھی شکست نہیں ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھو مبارک کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں دراز اور باریک تھی، درمیانی تھی، دور سے ملی ہوئی لگتی، اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی، ایک رگ تھی جو جلال کی حالت میں ابھر جایا کرتی تھی۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ کی چشمان مبارک کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی چشمان مبارک بھری بھری اور قدرتاً سرمئی تھی۔ سرمئی مینس کالی تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ آپ کی پلکیں گھنی اور دراز تھی۔ آپ کی پتلی سیاہی یعنی بلیک تھی اور بہت گہری تھی۔ آپ کے جو پتلی کے آس پاس کی سفیدی جو ہے وہ چمکدار اور نورانی تھی، جس میں باریک سرخ دھارے جو ہے وہ سفید، جو آپ کے پتلی کے آس پاس جو سفید حصہ ہوتا ہے اس میں جو دھارے تھی وہ سرخ رنگ کی تھی۔ آپ تصور تو کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کتنی پیاری ہوں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہے روتے ہنسا دیے ہے۔ اور میرے آقا کی چشمان مبارک کے بارے میں پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان مبارک بھی معجزانہ شان والے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے لوگو میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کی آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اور بصارت کی قوت بے مثال تھی، بے مثال ہے اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ دور و نزدیک کی آواز کو یکساں سنتے تھے۔ چنانچہ اس نے آپ کو 3 دن کی مسافت سے آپ کو مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد رسی کی، ان کی آواز کو سن لیا۔ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہونٹ شریف اللہ عز و جل نے ایسے حسین بنائے تھے، اتنے پیارے بنائے تھے کہ یہ جہاں میں کسی کے ہونٹ اتنے پیارے نہیں تھے، اتنے حسین نہیں تھے۔ سب سے زیادہ لطیف میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ہونٹ شریف بنائے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ نرم اور چمکدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور بار نہ بہت لمبا تھا نہ گول تھا، آپ کی داڑھی گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو بڑھایا کرتے تھے، داڑھی مبارک بڑھاتے اور مونچھوں کو پس کرتے، اور ان پست مونچھوں میں آپ کے وہ پتلے پتلے ہونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک بہت پتلے اور نرم اور نازک تھے، جیسے پاک پھولوں کی پتیاں ہوتی ہے۔ ان کے حرکت پر تقدیر لکھنے والے فرشتے ہمیشہ توجہ دیا کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ابھی ہلیں گے، ابھی آپ کچھ فرمائیں گے۔ آپ کی آواز مبارک کے بارے میں آتا ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی تھی، لیکن جب بات سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز خوش کلام تھی۔ خوش آوازی کے ساتھ آپ کی آواز اتنی بلند اور اتنی پر اثر تھی کہ لوگوں کے دلوں میں آپ جو کہتے وہ بات بس جایا کرتی تھی، لوگوں کے دلوں میں بات اتر جایا کرتی تھی، اور جو لوگ قریب بیٹھتے تھے وہ بھی اتنی ہی آواز کو سنتے تھے جتنی آواز دور بیٹھنے والا سنتا تھا۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہم چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھی اوصاف اور کوالٹی کو بیان کر لے، ہم آپ کے مکمل اوصاف کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی یہ درس کا وقت جو ہے وہ مکمل ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کا جو درس ہوگا تو اس میں ہم پیارے آقا کے دست مبارک کیسے تھے، آپ کے جو ہے وہ ناک شریف کیسی تھی، آپ کا سینے مبارک کیسا تھا، آپ کے انگلیاں شریف کیسی تھی، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے درس میں سنیں گے اور برکتیں حاصل کریں گے۔ اگر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنی ہے تو میرے امام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی محبت تمہارے دل میں اور بڑھتی چلے جائے تو رسول اللہ کی نعتیں سنا کرو۔ یہ ذکر کیا ہے، قرآن مقدس کیا ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ ہم جتنا پیارے آقا کا ذکر کریں گے
اور سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھتی چلی جائیں گی، اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے درس میں بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، آپ کے جو ہے اعضائے مبارک کے بارے میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ جتنا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و محبت ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا